میرے نوجوانوں، کتنا پیار تھا آقا کا امت سے، معلوم ہے۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ اپنے بٹنوں کو کھول رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی آقا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آقا، یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، مجھے قرن سے غلام کی مہک آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرن میں کوئی آپ کا دیوانہ رہتا ہے؟ کہاں؟ فرماتے ہیں ایسا دیوانہ، کہا آج تک کبھی مدینے تو آیا نہیں؟ کہا دیوانہ ہے، لیکن ایسا دیوانہ ہے اللہ اکبر کہ جب بھی میرے کوئی مدینے سے جاتا ہے تو اس سے میری ہی باتیں کیا کرتا ہے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ کر کے آ رہے ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اللہ اکبر، اتنا کہا میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے آگے مجبوری ہے، ورنہ تو ساری زندگی میرے قدموں میں گزار دیتا۔ اللہ اکبر، جب یہ جملے سنے نا، سننے کے بعد میں صحابہ کے دل میں تمنا جاگی کہ ہم بھی تو اس کو دیکھ لیں کہ جو آقا سے اتنا پیار کرتا ہے اور جو آقا سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ اور معلوم ہے اویس قرنی ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن حضور کا دیدار نہ کر سکے، حضور کا دیدار نہ کر سکے۔ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، جو مدینے سے آتا انہی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے نوجوانوں، ابھی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اب سننا میرے نوجوانوں، حضرت اویس قرنی ایک مرتبہ معلوم ہے بیٹھ کر کے اپنی ماں کی قدم، اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ اللہ اللہ، ٹانگیں دباتے دباتے اللہ اکبر، آپ کے چہرے سے آنسو، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کے اللہ اکبر ماں کی ٹانگ پر گرا۔ میرے بھائیوں، وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کے آنسوؤں کی گرمی سے سمجھ لیتی ہے کہ میرے بیٹے کو کس چیز نے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہے آج اگر بیٹا سعودیہ کے اندر ہو تو دعائیں کرتا ہے ماں کب بیمار ہوگی، ماں بیمار ہو جائے، لیکن میرے بھائیوں ماں 7 سمندر پار رہ کر کے بھی پتہ ہے کیا کہتی، کتنا پیار کرتی ہے بیٹے سے، کہتی ہے میرے بیٹے کو پھون لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر، بیٹے سے بات کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میری طبیعت علیل ہے۔ اللہ اکبر، وہ ماں کی ممتا ایسی ممتا ہوتی ہے جو 7 سمندر پار رہ کر کے بھی جان لیتی ہے میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ میرے بھائیو، اب سننا، معلوم ہے جیسی اویس قرنی کا آنسو ماں کی ٹانگ پہ گرنا تھا، ماں نے کہا میرے لال کیا عشق نے رلا دیا ہے؟ کہا ماں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا تو ماں نے کہا تھا میرے بیٹے ذرا بتا تو صحیح تیرے سوا ہے کون، میرا ہے کون تیرے سوا؟ تو چلا جائے گا تو میرا خیال کون رکھے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ کہتے ہیں ماں آج اجازت دے دے، میرا کلیجہ پھٹے جا رہا ہے۔ ماں نے کہا اچھا میرے بیٹے مدینہ جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ماں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا میرے لال جاتے رہے ہو، ایک شرط ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر واپس آ جانا، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر واپس آ جانا۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تھا اب کیا عالم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دیوانے کے پر لگ گئے ہوں۔ اللہ اکبر، تیزی سے آپ نے کام کیا ہے۔ کرنے کے بعد میں آپ ایک قافلے کے ساتھ جو مدینے کو جانے والا تھا
وہاں سے اجازت لی ہے، اللہ اکبر، ایک قافلے کے ساتھ چلنے لگے ہیں۔ اب قافلے کے ساتھ چلنے لگے ہیں، شدت کی گرمی، تپتی ہوئی زمین، پتھریلی زمین ہے، اللہ اکبر، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ قافلے نے تو تھک کر کے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا، لیکن اویس قرنی کے پاس ٹائم کم تھا، انہیں سورج ڈوبنے سے پہلے گھر واپس آنا تھا۔ اللہ اکبر، قافلہ تو ٹھہر گیا، لیکن اویس قرنی کی نظر صرف مصطفیٰ کے مدینے پر تھی۔ کسی طرح مصطفیٰ کے مدینے پہنچ جاؤں، اگر پر لگ جائیں بس مصطفیٰ کے مدینے پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر، قافلہ تو رکا ہے، لیکن اویس قرنی چلتے جا رہے ہیں، اویس قرنی چلتے جا رہے ہیں، پتھریلی زمین ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک آتا ہے آپ کے پیر کی جوتی پھٹ گئی ہے، اللہ اکبر، لیکن صرف دیوانے کی نظر مصطفیٰ کے مدینے پر تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو لوگو، یہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اللہ اکبر، اویس چلتے جا رہے ہیں، اویس چلتے جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے مدینے پہنچے ہیں، مصطفیٰ کے مدینے پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے پہنچنا تھا، آپ نے کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ آپ نے کہا بچوں بڑے خوش نصیب ہو، میرے مصطفیٰ کے مدینے رہا کرتے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، مصطفیٰ کے مدینے میں رہتے ہو۔ اللہ اکبر، ویسے قرنی نے کہا تھا اے بچوں ذرا مصطفیٰ کا پتہ بتا دیا جائے، مصطفیٰ کہاں پر تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کہاں پر ملیں گے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا مسجد نبوی میں ملیں گے، دوڑے دوڑے مسجد نبوی جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں میرے مصطفیٰ موجود نہیں تھے۔ پھر پوچھا بتایا جائے مصطفیٰ کہاں ملیں گے، کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں ملیں گے۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا سننا تھا، اللہ اکبر، ویسے قرنی جیسے ہی عائشہ کے حجرے کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، جانے کے بعد میں آپ نے دروازے پر دستک دیا ہے، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ اللہ اکبر، کہتے میں اویس ہوں، قرن سے آیا ہوں، کیا کیا کام ہے؟ کہ آقا سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، امی جان عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا تو گھر پر موجود نہیں ہے، جیسی دیوانے نے اتنا سنا ہے، اب کیا عالم تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دیوانے کے جسم پر بجلی گر گئی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے مسافر کی سانسیں سفر میں ڈگمگانے لگی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے کہ پیاسے کی رسی کنویں کے کنارے آ کر کے ٹوٹ گئی ہو۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، دیوانے نے کہا تھا ارے آقا نہ صحیح وہ جگہ تو دیکھ لوں گا جہاں میرے مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، آقا نہ صحیح وہ جگہ تو دیکھ لوں گا جہاں میرے مصطفیٰ لیٹا کرتے تھے، ارے آقا نہ صحیح وہ جگہ تو دیکھ لوں گا کہ جس دیوار سے میرے مصطفیٰ پیٹ لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا۔ ویسے قرنی کہتے ہیں آپ پردے سے آڑ سے ہو جائیے اور مجھے وہ جگہ دیکھنے دیجئے جہاں میرے مصطفیٰ کی مسند ہے، جہاں میرے مصطفیٰ بیٹھا کرتے ہیں۔ امی جان عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے اتنا سنا ہے، میں نے دروازے کو کھولا ہے، آپ فرماتی ہیں میں تو پردے سے آڑ سے ہو گئی، اللہ اللہ، میں تو آڑ سے ہو گئی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا ہے، آپ فرماتی ہیں اس کا یہ حال تھا، آج سے پہلے میں نے ایسے دیوانے کو نہیں دیکھا تھا، جیسی اندر آیا میں نے دیکھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، بالوں پر مٹی اٹی ہوئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں جیسی دیوانہ اندر آیا ہے، آنے کے بعد میں کبھی میرے مصطفیٰ کے تکیے مبارک کو چومتا ہے، کبھی مصطفیٰ کی مسند کو چومتا ہے، کبھی مصطفیٰ جس دیوار سے پیٹ لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے اس دیوار کو چومتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسا کرنے کے بعد میں اب جیسی اویس قرنی چلنے لگتے ہیں، ویسے قرنی کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتے ہیں اے عائشہ، اے امی جان عائشہ، اگر آقا آ جائیں نا، آقا سے میرا سلام کہہ دینا، آقا سے میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ امی جان عائشہ بیان
فرماتی ہیں ارے جب اتنا ہی پیار کرتے ہو آقا سے، اتنی ہی محبت کرتے ہو آقا سے، اتنا ہی لگاؤ رکھتے ہو آقا سے، تو ٹھہر کس لیے نہیں جاتے ہو؟ اس وقت میں اویس نے کہا تھا ارے میرے آگے مجبوری ہے، ورنہ ساری زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں لٹا دیتا، ورنہ ساری زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں نثار کر دیتا، ورنہ ساری زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ اللہ اللہ، اتنا کہنے کے بعد میں اب اویس قرنی جیسی نکلے ہیں، ابھی اویس قرنی گئے تھے، اتنے میں میرے مصطفیٰ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد میں اب جیسی میرے مصطفیٰ آئے ہیں، اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے عائشہ ذرا یہ تو بتا کہ یہاں پر کوئی آیا تھا؟ اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، عائشہ فرماتی ہیں اتنا کہنا تھا کہ آقا نام تو نہیں جانتی ہوں، پتہ تو نہیں جانتی ہوں۔ اللہ اللہ، آپ فرماتی ہیں ہاں ایک شخص آیا تھا، دیکھنے میں دیوانہ جیسا لگ رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اتنا سننا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہو کون تھا؟ اللہ اللہ، کہ آقا میں تو نہیں جانتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرا غلام تھا، وہ اویس تھا جو قرن سے آیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور وہ ایسا عاشق ہے میرا کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بن دے کے عاشق ہوا ہے، بن دے کے عشق کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ارے جاؤ جا کر کے اویس کو لے کر کے آئی گی۔ اللہ اکبر، اویس کی تو قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کو بلانے کے لیے اللہ اکبر لوگ ترستے ہوں وہ اویس قرنی کو بلا رہا ہے۔ جیسے ادھر سے لوگ دوڑے ہیں بلانے کے لیے، جیسے آپ گئے ہیں، اتنے میں اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے، کیونکہ جو ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آنا ہے۔ اللہ اکبر، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آنا ہے۔ اب وہ لوگ سننا جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ سننا جو ماں باپ کو مارتے ہیں، وہ لوگ سننا جو ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، وہ لوگ سنیں جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ سنیں جو ماں باپ کی شان کو نہیں جانتے ہیں۔ ماں کی شان ہوتی کیا ہے، ماں کی عظمت ہوتی کیا ہے، ماں کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اب سننا میرے پیارے، اویس قرنی نے جیسی مدینہ چھوڑا ہے، کیونکہ جو ماں سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق بھی تو جانا تھا۔ اللہ اللہ، جیسی دروازے پر آئے ہیں، آنے کے بعد میں دستک دیا ہے، میرے بھائی جو ماں ہوتی ہے، ماں نے پہچان لیا میرا بیٹا اویس آ گیا ہے، میرا بیٹا اویس آ گیا ہے۔ دروازے کو کھولا ہے، کھولنے کے بعد میں کہا تھا اے میرے بیٹے ذرا اب بتا کیا مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا ہے؟ اب بتا تیرے محبوب بولتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ اب بتا تیرے محبوب کے رخسار کیسے ہیں؟ اب بتا تیرے محبوب کا والضحیٰ والا چہرہ کیسا ہے؟ اب بتا تیرے محبوب کی واللیل والی زلفیں کیسی ہے؟ اللہ اللہ، ماں فرماتی ہے بیٹے اب بتا تیرے محبوب کا قد کیسا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اویس قرنی کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتے ہیں ماں گیا تو ضرور تھا لیکن دیکھ کر کے نہ آ سکا۔ ماں نے کہا بیٹے کیوں نہیں دیکھا؟ جب گیا تھا تو دیکھ کر کے آنا تھا۔ کہا ماں جو تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا، تجھ سے وعدہ کیا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آنا ہے۔ ماں جب میں گیا تھا مصطفیٰ باہر تشریف لے جا چکے تھے۔ ماں نے کہا بیٹے کچھ دیر رک جاتا، کچھ دیر ٹھہر جاتا۔ کہتے ہیں ماں اگر رک جاتا جو تجھ سے وعدہ کیا تھا تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا، ماں تیری وعدہ خلافی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، جب یہ جملے ماں نے سنے، ماں نے کہا بیٹے جلدی کر، اپنے آنچل کو پھیلایا ہے، پھیلانے کے بعد میں اللہ اکبر اپنے سینے سے لگایا ہے اور لگا کر کے کہا تھا بیٹے پریشان مت ہونا، میرے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ سارا زمانہ مصطفیٰ کی باتیں کرے گا لیکن مصطفیٰ میرے بیٹے تیری باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پیار تھا میرے بھائیوں، یہ عشق تھا، معلوم ہے آقا سے، لیکن آقا ماں کی محبت کے سامنے آقا کی محبت دیکھا، ماں کا وعدہ نہیں توڑا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے کہ جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے۔ یہ پیار کیا تھا، اور معلوم ہے
ایسا نہیں مصطفیٰ باتیں کیا کرتے تھے، کی ہیں مصطفیٰ نے باتیں۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ ممبر دوران اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اپنی قمیض لی اور قمیض لینے کے بعد میں کہا تھا یہ قمیض کو جا کر کے میرے اویس کو دینا، اور دینے کے بعد میں ان سے یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دیں، میری امت کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے وہ وقت آیا، اب جیسی تمنا جاگی نا اویس کو دیکھنے کی، تو مولا کائنات اور عثمان غنی دونوں مصطفیٰ نے جو قمیض دی تھی لے کر کے آئے۔ آنے کے بعد میں مختلف روایتیں ہیں، ایک میں آتا ہے کہ آپ نے پہن کر کے دعا کی تھی، ایک میں آتا ہے آپ نے رکھ کر کے دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسی گئے نا، جانے کے بعد میں امیر المؤمنین نے کہا مولا کائنات سے آپ آواز دیں، اتنا کہا، کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ پہلے آواز دیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا، امیر المؤمنین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہتے ہیں وعلیکم السلام اے امیر المؤمنین۔ اتنا سننا تھا تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ اتنا کہا، اویس قرنی نے کہا تھا ارے جس رب نے تمہیں میرا پتہ بتا دیا ہے اسی رب نے مجھے تمہارا نام بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے اویس قرنی کہتے ہیں ارے اچھا کیا تم جانتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں جب تم اتنا ہی عشق کرتے تھے آقا سے، اتنا ہی پیار کرتے تھے آقا سے، تو مدینے کس لیے نہیں آئے؟ آقا کو دیکھنے کس لیے نہیں آئے؟ آقا کو دیکھنے آتے۔ اویس نے کہا تھا میرے آگے مجبوری ہے، اور اس وقت میں اویس نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا آپ نے تو آقا کو دیکھا ہے؟ آپ نے تو آقا کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے تو آقا کو دیکھا ہے۔ اویس قرنی نے کہا اچھا جب آپ نے آقا کو دیکھا ہے تو یہ بتائیے آقا کی آبرو، آقا کی بھویں کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد میں نظر نیچے کی، اللہ اللہ، کہتے نہیں پتا میں بتا دوں کہ آقا کی بھویں کیسی تھی؟ آپ فرماتے ہیں جب تھوڑے سے قریب سے دیکھتے تھے اللہ اللہ تو جدا لگتی تھیں، اور جب دور سے دیکھا کرتے تھے تو ملی ہوئی لگا کرتی تھی۔ اتنا سنا، کہتے ہیں آپ نے تو آقا کو دیکھا نہیں، پھر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اللہ اکبر۔ اویس کہتے ہیں میرا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جس میں میں نے اپنے مصطفیٰ کا دیدار نہ کیا ہو، اس میں میں نے اپنے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں آقا نے یہ قمیض دی ہے، اور قمیض دی ہے، اللہ اکبر، آپ نے قمیض لی ہے، لینے کے بعد میں کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جب میرے مصطفیٰ نے قمیض دی تھی تو اس وقت میں آپ کا چہرہ کیسا لگ رہا تھا؟ اس وقت میں آپ کے چہرے پر کیسے آثار تھے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہا تھا، اور کہنے کے بعد میں کہا تھا کہ اسے لیجئے، اور آقا نے کہا تھا میرے اویس سے کہہ دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کر دے، میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آتا ہے اویس قرنی نے جیسی اتنا سنا ہے، اللہ اکبر، سننے کے بعد میں آپ سجدے میں جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ آواز آتی ہے اے اویس فلاں قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں مولا اور زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ آواز آتی ہے اویس فلاں قبیلے کے بکریوں کی بالوں کے برابر بخش دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولا اور زیادہ کر دے۔ اللہ اللہ کہتے آواز آتی ہے اویس فلاں قبیلے کے بکریوں کی بالوں کی برابر کر دیا ہے۔ اویس کہتے ہیں مولا اور زیادہ کر دے، اور زیادہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ تو آواز آتی ہے اویس لے ہم نے تیری دعا سے آدھی امت کو بخش دیا ہے، آدھی امت کو تیری دعا سے بخشا ہے، اور آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشیں گے۔